اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھیں۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی، اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئے۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہٰذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھیں۔ چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی نے الاجابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ گویا بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی۔ ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازے پر ایک پٹ کا کواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات 1 چارپائی، 1 چٹائی، 1 بستر اور 1 کھجور کی چھال بھرا تکیہ۔
کھجوریں رکھنے کے لیے 1-2 مٹکے، پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں 1 دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ کو یہ وظیفہ ملتا تھا اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی، چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے اور عموماً اسی جگہ سے بوٹی اور ہڈی کھاتے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھائی ہوتی۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ دوڑ شروع ہوئی۔ سیدہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا۔ آپ نے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت تک سیدہ بھاری بھرکم ہو گئی تھیں۔ اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ اس روز کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں۔ آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھیں، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بڑھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی خود کرتی تھیں، کپڑے خود دھوتی تھیں اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرہانے خود رکھتی تھیں۔ ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھتی تھی۔ شعبان 5 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے نہ صرف آپ کی بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں بھی ہلچل مچا دی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور دوسری کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ شعبان 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کے لیے سفر کی تیاری کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک اچھی بھلی تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ منافقوں کو اندازہ تھا کہ اس معرکے میں کوئی خونریز جنگ تو ہوگی نہیں، لہٰذا ان کی بھی بڑی تعداد اسلامی فوج میں شامل ہو گئی۔ اس سے پہلے منافق اتنی بڑی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے۔
اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ چلتے وقت آپ نے اپنی بڑی بہن سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کا ہار پہننے کے لیے مانگ لیا۔ وہ ہار آپ کے گلے میں تھا۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے سیدہ اپنے ہودج میں سوار ہوئیں۔ جب انہیں اتارا جاتا تو ہودج سمیت اتارا جاتا۔ ہودج پر پردے لٹکے رہتے۔ اس زمانے میں آپ بہت کمزور اور دبلی پتلی تھی، چنانچہ ہودج اٹھانے والوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ اس میں سوار بھی ہیں یا نہیں۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینے کے قریب ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رات کے پچھلے پہر قافلے کو روانگی کا حکم پہلے ہی دے دیا گیا تھا، لیکن سیدہ کو اس حکم کا علم نہیں تھا۔ قافلے کی روانگی سے کچھ دیر پہلے سیدہ اپنے ہودج سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے قافلے سے دور نکل کر آڑ میں چلی گئیں۔ فارغ ہو کر لوٹیں تو گلے پر ہاتھ لگا، دیکھا تو ہار نہیں تھا۔ بہت گھبرائیں اور وہیں واپس جا کر ہار تلاش کرنے لگی۔ سیدہ کا خیال تھا ابھی لوٹ آؤں گی، اس لیے کسی کو نہ بتایا کہ وہ اس طرف جا رہی ہیں۔ ادھر قافلہ چونکہ روانگی کے لیے تیار تھا، اس لیے خادموں نے خیال کیا کہ سیدہ اپنے ہودج میں ہیں۔ انہوں نے ہودج کو اونٹ پر رکھا اور کوچ کیا۔ ہودج کو اونٹ پر رکھتے وقت انہیں اس کے ہلکے ہونے کا احساس نہ ہوا، اس لیے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا وزن بہت کم تھا۔ لشکر تو وہاں سے روانہ ہو گیا، ادھر انہیں ہار مل گیا۔ یہ ہار لے کر لوٹیں تو لشکر وہاں سے جا چکا تھا۔ بہت پریشان ہوئی۔ پھر خیال فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مقام پر پہنچ کر مجھے نہیں پائیں گے تو پھر میری تلاش میں آدمی بھیجیں گے۔ چنانچہ آپ اسی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئیں اور انہیں نیند نے آ لیا۔ صحابی رسول صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ فوج کی گری پڑی چیزوں کو اٹھانے کے لیے لشکر کے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کے وقت وہ اس جگہ پہنچے جہاں لشکر نے رات کو پڑاؤ کیا تھا۔ اس جگہ پہنچتے ہی اچانک ان کی نظر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر پڑی۔ دیکھتے ہی انہوں نے آپ کو پہچان لیا، اس لیے کہ پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے سیدہ کو دیکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنا منہ فوراً چادر میں چھپا لیا۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں، اللہ کی قسم صفوان نے مجھ سے بات کی، نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے کوئی اور کلمہ سنا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ سیدہ کے قریب بٹھا دیا۔ اونٹ سامنے کر کے صفوان خود پیچھے ہٹ گئے۔ سیدہ اونٹ پر سوار ہو گئی تو صفوان مہار پکڑ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور دوپہر کے وقت اسلامی لشکر میں جا پہنچے۔ یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا اور سفر میں اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا، لیکن لشکر میں منافقین بھی موجود تھے، وہ بھلا یہ موقع ہاتھ سے کیوں جانے دیتے؟ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر بددامنی کا الزام لگا دیا، گویا اب وہ پاک دامن نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزر گیا، لیکن منافقین نے اس عرصے میں اس واقعہ کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے اس افواہ کو سنتے ہی کانوں کو ہاتھ لگائے اور کہا، سبحان اللہ، اتنا بڑا الزام۔ عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے علاوہ اس سازش میں 3 مسلمان حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مستہ شامل تھے۔ ام مستہ سیدہ عائشہ کی ماموزاد بہن تھی۔ ان کا بیٹا مستہ اس معاملے میں پیش تھا۔ یہ منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، بدگمان ہو گئے۔ سیدہ کے خلاف مدینے میں جو طوفان اٹھایا گیا، سیدہ عائشہ کو اس بارے میں قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ وہ تو مدینے پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور 1 ماہ تک بیمار رہیں، لیکن اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے وہ سلوک نہیں رہا تھا۔ پہلے جب آپ بیمار ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی دلجوئی کرتے اور ہر وقت خیال رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ صورتحال اس سے مختلف تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر حال پوچھتے اور چلے جاتے۔ اس بنا پر آپ بہت پریشان تھی اور یہ چیز آپ کی بیماری میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، ایک دن میں اور ام مستح قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں ام مستح کو ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر لگنے پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ میں نے ان سے کہا، تم ایسے شخص کو کیوں بد دعا دیتی ہو جو بدر میں شریک ہوا؟ ام مستح نے کہا، اے بھولی بھالی، تمہیں اس قصے کی خبر نہیں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کون سا قصہ؟ تب ام مستح نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مرض میں اور شدت آ گئی، لرزہ طاری ہو گیا، اس قدر صدمہ ہوا کہ جی چاہا کسی کنویں میں گر جاؤں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے والدین کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعے سے تحقیق کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں والدین کے گھر آ گئی، اپنی ماں سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا تو یہی طریقہ ہے، جو عورت خوش شکل ہو، خوبصورت ہو، اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ ہو، دنیا اس سے حسد کرتی ہے، حسد کرنے والی عورتیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا میرے باپ کو بھی اس بات کا علم ہے؟ بولی، ہاں۔ میں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہے؟ ماں نے جواب دیا، ہاں۔ اس پر میں نے کہا، اے ماں، لوگوں میں اس بات کا چرچا ہے اور آپ نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میرے رونے کی آواز سن کر آ گئے، وہ بھی رونے لگے اور میں تمام رات آنسو بہاتی رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس واقعے سے مجھے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ اگرچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی واضح تھی، لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ ادھر وحی کے نزول میں دیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشاورت میں بہت سی رائیں سامنے آئیں، اسی عالم میں صبح ہو گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے والدین برابر میرے پاس بیٹھے رو رہے تھے، ایسے میں ایک انصاری عورت آ گئی، مجھے روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ جب سے یہ واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے۔ وحی کے انتظار میں 1 ماہ گزر گیا تھا۔ نزدیک بیٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیری بابت ایسی ایسی خبر پہنچی ہے، اگر تو اس جرم سے بری ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس سے تجھے بری کر دے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ بات ختم کی تو میں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں اس چیز سے کبھی توبہ نہیں کروں گی جس کا الزام یہ لوگ مجھے دیتے ہیں۔ میں تو وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ اور یہ کہہ کر میں بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور فرمائے گا۔ مجھے اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی وحی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ اچانک وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ باوجود سردی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ جو ہی وحی کا نزول ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مسرت اور خوشی سے چمک اٹھا۔
آپ نے مسکراتے ہوئے پیشانی سے پسینہ پونچھا، میری طرف متوجہ ہوئے اور پہلا کلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا: عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل کی ہے۔ یہ سنتے ہی میری والدہ نے کہا، عائشہ اٹھو، اپنے خاوند کا شکریہ ادا کرو۔ اس پر میں نے کہا، میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات نازل فرمائی، میں کسی اور کی ممنون نہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں: تحقیق جو لوگ یہ بہت بڑا طوفان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں ان میں سے ہر شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اس بات کو سنتے ہی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لیے نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا، یہ سری بہتان ہے، اور اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو یہ لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں سخت عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں تحقیق نہ تھی۔ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے جبکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ تحقیق جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو تم تباہ ہو جاتے، بے شک اللہ شفقت کرنے والا اور رحیم ہے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کر کے فارغ ہوئے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مجمع عام میں ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ پھر ان 3 حضرات مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم پر حد قذف جاری کی۔ 80 درے مارے گئے جو اپنی سادہ لوہی کی بنا پر منافقین کے دھوکے میں آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی، اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ منافق تھا۔ سیدہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہونے والی آیات نے ان کی عزت اور عظمت کو 4 چاند لگا دیے، اور منافقوں کا منہ کالا ہوا۔ نزول وحی میں جو 1 ماہ کی دیر ہوئی اس میں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدہ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھی جا سکتی۔ ان آیات اور روایات سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ سے زائد عرصہ اس سلسلے میں پریشان رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا، حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ ایک اور سفر میں سیدہ آپ کے ساتھ تھی۔ سیدہ کے گلے میں ہار تھا۔ قافلہ واپس ہو کر مقام جیش پہنچا تو ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ سیدہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ صبح قریب تھی۔ آپ نے قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا۔ ایک شخص کو ہار کی تلاش میں بھیجا۔ جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پانی نہیں تھا۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ لوگ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور بولے، آپ کی بیٹی نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔
ابو بکر نے غصے سے فرمایا، بیٹی، ہر دفعہ تم ہی سب کے لیے مصیبت کا سبب بنتی ہو۔ آپ نے ان کے پہلو میں کئی کونچے بھی مارے، لیکن سیدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حرکت تک نہ کی۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اللہ تعالی نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرو۔ یہ سہولت حاصل ہونے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خاص مسرت ہوئی۔ آپ نے 3 بار کہا، بیٹی، بلا شک تو بڑی مبارک ہے۔ صحابہ نے تیمم کر کے نماز ادا کی تو تمام صحابہ بے حد خوش ہوئے۔ اس وقت صحابہ نے کہا، یہ ابو بکر کے گھرانے کی برکت ہے، اور یہ پہلی برکت نہیں، ان کی وجہ سے اور بھی بہت سی آسانیوں کے حکم نازل ہو چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 سال گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 18 برس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ کے حجرے میں گزارے، انہی کی آغوش میں انتقال فرمایا۔ آپ کی تدفین آپ ہی کے حجرے میں ہوئی۔ آپ کے بعد سیدہ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد خلیفہ بنے، 2.25 سال تک خلیفہ رہے، پھر ان کا بھی وقت آن پہنچا۔ ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں تمام ازواج مطہرات کو 10-10 ہزار اور سیدہ عائشہ کو 12,000 سالانہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ جو ہی یہ سالانہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے ادوار خلافت میں بقید حیات رہیں، حتیٰ کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے 2 سال پہلے 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو انتقال کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 63 برس تھی۔ اس حساب سے انہوں نے خلافت معاویہ میں اپنی عمر کے آخری 18 سال بسر کیے۔ آپ کی وفات پر سارا مدینہ بلکہ پوری دنیا اسلام غم میں ڈوب گئی۔ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد مرحمت نہیں فرمائی۔ سیدہ عائشہ کے دل میں اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اپنا سب کچھ خیرات کر دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی، اکثر روزے رکھتی تھی، حج کی سختی سے پابندی کرتی تھی، غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ 40 غلام آزاد کیے۔ پردے کا خاص خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 286 احادیث ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہی نہیں جانتی تھیں، بلکہ تاریخ، ادب، خطابت اور شاعری میں بھی انہیں مہارت تھی۔ عورتیں اکثر ان سے مسائل پوچھنے کے لیے آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، عائشہ کے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو اپنے دامن مغفرت سے ڈھانپ لے۔ آپ یہ دعا سن کر بہت خوش ہوتی۔ سیدہ عائشہ کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدہ کو سلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آپ کی برات بذریعہ وحی نازل کی۔ پوری 10 آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں۔ آپ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی اور کنواری نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے بستر پر ہوتے تو وہیں وحی آ جاتی۔ یہ شرف کسی اور زوجہ مطہرہ کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی روح اس وقت قبض فرمائی جب آپ کا سر سیدہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ انتقال بھی اسی رات ہوا جس رات ان کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حجرے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالی کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔